الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صدق الله العظيم. اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم کفر اختیار نہ کرو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ محترم وارث و بزرگ گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ گزشتہ آیات میں اللہ عزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہود کی زندہ رہنے کی جو حرص ہے وہ لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ عام لوگوں سے زیادہ زندہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہود کی جبرائیل اسلام سے ایک دشمنی، اس کے متعلق بات عرض کی گئی تھی، ارشاد فرمایا گیا تھا کہ ان کی جبرائیل سے خاص دشمنی ہے۔ وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ پہلے زمانے کے اندر ہمارے بزرگوں کو ان سے بہت تکلیف پہنچی ہے، وہ اسے سخت احکامات لے کے آتے تھے، اس کے متعلق تفصیلات وہاں بیان کی کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب سے روگردانی کی، اس کو پیچھے ڈال دیا اور اس کو پر بالکل عمل نہیں کیا، اور اس کو اگنور کرتے تھے جان بوجھ کر سچائی کو، حقیقت کو جاننے کے باوجود۔ ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آج جس مضمون کو بیان فرمایا ہے ان آیت کریمہ میں، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ چونکہ بنی اسرائیل نے ان کے ایسا بگاڑ ان کے اندر زمانے میں لگا تھا، اور ایک برائی اور ایک اسی بدعہدی کے اندر وہ لگ گئے تھے کہ وہ جادو ٹونا اور منتروں کو ایک عام شیوا دے کر، ایک عام بزنس دے کر اور ایک عام رسو دے کر اس کو عام کر دیا تھا۔ ہر کوئی چھوٹے سے بڑا اس چیز کے اندر ملوث ہو گیا تھا، اور اسی کو مقصد بنا کر اور اسی کے پیچھے خرافات میں لگ کر اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آدمی اسے کلمات کہتا ہے، جس سے اس کا ایمان سے نکل جانا ثابت ہوتا ہے، اس کا ایمان کا پنچھی دلوں سے نکل جاتا ہے، تو اسے الفاظ کہہ کر اور پھر اس جادو سے اللہ سے زیادہ اس جادو پر یقین کرنا، اور اس طرح کے بہت سے خرافات جو تھا وہ اس کے اندر ملوث ہو گئے تھے۔ اور حد تو یہاں ہو گئی تھی کہ ان بنی اسرائیل نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ تو عام یہ جو اس چیز کا جو کرنا تھا وہ شیاطین کا تھا، اور وہ شیاطین کے اندر مفسرین نے دو باتیں نقل فرمائی ہے۔ ایک تو شیاطین جو عام لفظ ہیں، اس میں کچھ جنات بھی شامل تھے، کچھ انسانی شکل میں جو شیاطین تھے وہ بھی شامل تھے، مطلب کہ کچھ انسان بھی اس چیز میں ملوث اور اس کے عادی ہو گئے تھے کہ وہ اپنے کاموں کو یا فسادات کو یا برائیوں کو یا اچھائیوں کو یا اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے مقاصد کو ان جادو ٹونوں کے ذریعے سے اس کو پورا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر ہم جس کو ہم سفل علم کہتے ہیں، جس کو سفل علم کہا جاتا ہے، اس کے خاص طور پر یہ عادی بن گئے تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر عادی ہونے کے بعد صرف اس کا عادی ہو جانا، صرف اس کے اندر انٹرسٹ لینا یا اس کو فروغ دینا، اس کو سیکھنا سکھانا یا اور اس کو آگے اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا، یہیں تک نہیں تھا
آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت خود قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ کے رسول جو سلیمان علیہ السلام پر یہ بلیم کیا تھا اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا، وہ بھی جادو ٹونا کرتے ہیں اور وہ جادو ٹونا کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور انہوں نے شیاطین کو اپنا پیشوا بنایا، نعوذ باللہ پیشوا بنایا، اور وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک بائبل میں بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ آخری زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے اسلام اور دین کے مذہب کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ ایک نبی تھے، اللہ کے ایک بھیجے ہوئے میسنجر، ایک پروفیٹ تھے، ایک اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے نبی تھے، اور اللہ کی طرف سے ساری ان کی تائیدات ہوتی تھی، لیکن ان کی کتابوں کے اندر آج بھی بات موجود ہے کہ وہ یہ کہتے تھے آخری زمانے کے اندر سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، یعنی وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی شیاطین کا جو دین تھا جادو ٹونے والا منتروں کا، اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد والی آیت کے اندر اسی چیز کو کلیئر فرمایا، وما کفر سلیمان نے کوئی کفر اختیار نہیں کیا، سلیمان نے کوئی اس طرح کی بدرویش اور غلط راستہ اختیار نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے اور شیطانوں نے وہ کفر کیا، اور وہ یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، سحر کہتے جادو کو، وہ لوگوں کو جادو ٹونا کے منتر اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سکھاتے تھے۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان کے جو اس غلط عقیدہ، جو غلط بیانی تھی، اس کو خاص طور پہ واضح بیان فرما دیا کہ ایک تو خرابی یہ تھی کہ وہ خود شیطانوں کے پیچھے لگ کر جادو ٹونا کے اندر ملوث ہو گئے تھے، دوسرا یہ کہ اس زمانے کے جو نبی تھے اور جو بزرگ تھے ان کی باتوں کو ماننے کے بجائے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، وہ بھی اسی جادو ٹونا، اور بہت سی کتابوں کے اندر ان کے متعلق یہ لکھا گیا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی جو سلطنت، جو حکومت قائم کی ہے، وہ اسی جادو ٹونا، اسی جادو کی وجہ سے، اسی چیزوں کو اپنا کر نعوذ باللہ انہوں نے اس سلطنت کو قائم کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ رب قرآن شریف کی آیت کریمہ کے ذریعے سے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کے اس دعوے کی تردید فرما رہے ہیں، اس کو انکار کر رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کوئی چیز پیش نہیں آئی۔ اگر آپ اس کے متعلق بائبل میں کتاب السلاطین کا جو حصہ اول ہے، اور اس میں فقرہ نمبر 1 سے لے کر 21 تک آج تک ان کی بائبل کا یہ بات موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کس طرح اپنی حکومت قائم کی تھی، اور انہوں نے پھر کیا کیا، اور کسے وہ مرتد ہو گئے، کس شیاطین کے پیچھے لگے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کے اس کتابوں کے اندر بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ اس پر ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آج کل لوگوں کی طرف سے اور گزشتہ زمانوں کے اندر بھی یہ سوال کیا جاتا تھا کہ قرآن شریف یہ جو ہیں نعوذ باللہ یہود نصارہ کی کتابوں سے ماخوذ ہیں، نعوذ باللہ قرآن شریف کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے یہود کی کتاب سے، تورات اور انجیل سے، بائبل سے نکال کر اپنی الگ سے کتاب بنا لی ہے۔ تو مفسرین اس موقع پہ اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے ہوتا کہ جیسا آپ کہتے ہیں، تو آپ کی کتابوں کے اندر بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر اختیار کر لیا تھا، نعوذ باللہ، وہ مرتد ہو گئے تھے، حالانکہ ہمارا قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین، کہ سلیمان نے کوئی کفر کوئی اختیار نہیں کیا۔ اگر وہ اس کتاب سے ماخوذ ہوتا، وہاں سے نکالا جاتا، تو اس کا اگینسٹ کیوں بیان کرتے، اس کے خلاف کیوں بیان کرتے؟ تو عام طور پر آج کل یہ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کی سچائی کی دلیل اس طور پر ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان امی تھے، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ ایک ایسا بندہ جس کو پڑھنا نہیں آتا، جس کو لکھنا نہیں آتا، اور وہ لکھے ہوئے کو پڑھ نہیں سکتے، وہ امی تھے، اس کے باوجود اتنی ایجوکیٹڈ اور اتنی ٹیلنٹڈ باتیں اور اتنی اونچی اور بلیغ باتیں جو ایک نبی کے علاوہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا، اور ایک ایسا اسلوب زندگی گزارنے کا طریقہ، ایسی تعلیمات اور ایسی ایجوکیشن وہ بیان کرے اور سکھائے بتلائے، جو پڑھا نہیں ہے، وہ سیکھا نہیں ہے، وہ سمجھا نہیں ہے، اس کے باوجود ایسی چیزیں، ایسا نالج اس کے پاس سے مل رہا ہے، تو سوائے نبی ہونے کے اور کوئی چیز اس کے علاوہ کر نہیں سکتی، کیونکہ سارا جو چیزیں دی جا رہی تھی، سارا جو بول رہے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ارشاد فرما رہے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ اگر اللہ کے رسول امی نہ ہوتے تو آپ یہ کلیم کر سکتے تھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ یہود کی کتابیں پڑھی ہوگی یا نصرانی کی بائبل کتابیں پڑھی ہوگی، اور وہاں سے اپنے قرآن کی آیتوں کو بنا لیا اور اس کو ایجاد کر دیا۔ تو اللہ کے رسول تو امی تھے، وہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، اور حالانکہ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں اس زمانے کے اندر کوئی ان کتابوں کو پڑھانے والا حضور کے پاس موجود بھی نہیں تھا، اور کسی نے آپ کو تعلیم بھی نہیں دی۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے، آپ کا امی ہونا کوئی عیب، کوئی برائی نہیں ہے، ہمارے عام انسان کے لیے ان پڑھ ہونا عیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا امی ہونا یہ آپ کی فضیلت ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ آپ اگرچہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن جیسے عظیم الکتاب آپ نے ارشاد فرمائی، قرآن کا ایک ایک حرف ہم کو جو ملا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے ارشادات سے اور آپ کی زبان مبارکہ سے ہم کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو یہ مل نہیں سکتا تھا۔ اور قرآن کے تعلیمات کو آپ کھول کر دیکھیں اور یہ اس کے نقائق کو اور اس کی باریکیوں کے اندر جا کر دیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی کو اسکین کر کے دیکھیں، جو اسلوب اس زمانے میں پیش کیا تھا وہ دنیا کے کوئی اور انسان اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ جو اپنایا تھا اس زمانے کے اندر، اور ایک پڑھے لکھے ہونے کا جو ثبوت دیا تھا اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، وہ کوئی اور پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ ایک شان ہوتی ہے اللہ کے رسول کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سچے اور پکے رسول تھے، تو مفسرین نے اس موقع پہ اس بات کو بھی اشارہ فرمایا کہ اس بات سے تو یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ ساری جو باتیں بیان کی جا رہی قرآن شریف کے متعلق وہ غلط باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ سابقہ باتوں کا علم وحی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ سابقہ باتوں کا جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کافی زمانے کے بعد ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے متعلق وہ غلط ہیں۔ ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کفر اختیار نہیں کیا، وہ مرتد نہیں ہوئے ہیں، وہ ایمان پر اسلام کی حالت میں باقی تھے اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، اسی پر دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کی کتاب اس کے خلاف کہہ رہی ہیں۔ تو سابقہ زمانے کی باتیں، گزشتہ زمانوں کی باتیں وہیں کے علاوہ آپ کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ وہ عرب معاشرہ مشرکوں کا معاشرہ تھا، وہ کوئی یہودیوں کی آبادی نہیں تھی یا وہ کوئی عیسائیوں کی آبادی نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ جو ہے وہ مشرکین کی آبادی تھی، وہاں پر کوئی اس کتاب کو پڑھانے والا یا اس کتاب کو سمجھنے والا، اس کو سمجھانے والا موجود نہیں تھا، اور جو اس کی تعلیمات دیتا ہو یا اس کو ایکسپلین کرتا ہو، اس کو سمجھاتا ہو۔ تو یہ ساری باتیں اس کے باوجود اللہ کے رسول کو کیسے معلوم ہوئی کہ یہ چیزیں ہیں؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کے متعلق آپ کی کتابوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن شریف اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے کفر اختیار نہیں کیا تھا، وہ مسلمان تھے، سوائے وحی کے کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طریقہ نہیں تھا جس سے بات معلوم کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں ان جادو اور رواج کے اندر پڑھ کر اللہ رب العزت نے ان کی اور ایک کرتوت کو کھل کر واضح اشارہ فرمایا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، نیز یہ بنی اسرائیل جو یہودی یہ قوم تھی اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ تو اس میں اصل واقعہ یہ بیان کیا گیا، اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک مختصر واقعہ ہے، وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عراق کے اندر ایک شہر بابل جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بابل بھی ہم لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں، اس کو بائبلون شاید کہتے ہیں آج کے زمانے کے اندر، جو بغداد سے 85 کلومیٹر کی دوری پہ آج بھی واقع ہیں۔ تو اس علاقے کے اندر اللہ رب العزت نے دو فرشتے بھیجے تھے، ایک جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ دو فرشتے وہاں پہ آئے تھے اور جن کو معجزات کی شکل میں یہ دو فرشتے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے تھے، اور ان کو جادو کا سارا علم دیا تھا۔ ساری جادو کے جو فارمولے، یہ لوگ جادوگر جو فارمولے اپناتے تھے، اور صرف علم کرنے والے جو فارمولے اپنا کر جادو سحر کرتے تھے، وہ ساری معلومات اور سارے ان کا فارمولے ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے سکھایا تھا، اور ان کو سکھانے کے بعد اس شہر میں ان کو بھیج دیا گیا تھا کہ آپ وہاں جا کر ان کو تبلیغ کریں، ان لوگوں کو وہاں سے بچائیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے جو خرافات اس قوم میں آباد ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر دیکھا کہ جیسے اللہ کے رسول اور مقدس ہستیاں جو نبی ہوتے ہیں وہ معجزات دکھاتے ہیں۔ معجزات کہتے ہیں کوئی ایسی چیز کو جو عام انسان نہیں کر سکتا، کوئی نیکسٹ لیول، کوئی ایڈوانٹیج کوئی چیز ہو اس جیسے کو کوئی اور عام انسان نہیں کر سکتا، جیسے اللہ کے رسول کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنا اور آپ کا معراج کی رات میں اوپر جا کر واپس آ جانا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو معجزات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی آپ کو کوئی شجر آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، کوئی پتھر آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، کبھی آپ سے کوئی اونٹنی بات کر رہی ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی آپ کے انگلی سے چشمے پانی کا بہہ پڑنا، اور اس طرح کی جو معجزات ہوتے ہیں وہ ایک نبی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو جب ان یہود قوم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں ایک نبی کے ذریعے سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور ان معجزات کے ذریعے سے امت ان سے جڑ جاتی ہے، لوگ ان سے جڑ جاتے ہیں، لوگ ان سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو فالو کرنے لگتے ہیں، ان کی باتوں کو ماننے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کے جادو تو نے سیکھیں، اور جادو تو نے سیکھنے کے بعد چونکہ شیاطین اس زمانے کے اندر وہ عام تھے، انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو رواج دیا تھا، تو شیاطین سے انہوں نے جادو تونوں کو سیکھ کر
اور اس کے ذریعے سے ایسی چیزوں کے نتائج نکالنے لگے اور ایسے جادو کرنے لگے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں میں اپنے جادو کے ذریعے سے، اور وہ اس کے اوپر بلیو کرنے لگے، جادو کے اندر زیادہ بلیو کرنے لگے، اور وہ یہاں تک کہنے لگے کہ ہمارے اس جادو کے جو فارمولے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں اللہ کی مشیت کا، اللہ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بھی ہمارا جادو کا فارمولہ اثر کر سکتا ہے۔ اس طرح کے خرافات یہ کرنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھولے بھالے عام جنرل پبلک تھی وہ ان کی اس باتوں میں آ گئی، وہ اس معجزات کی، ان جادو کی وجہ سے جادوگروں کی تعظیم کرنے لگی، ان کو فالو کرنے لگی، ان کے باتوں کو ماننے لگی، ان کو اپنا پیشوا بنانے لگی، اور ان کو اپنا لیڈر بنا کر ان کی باتوں کو چلنے لگی۔ آج کل دنیا کے اندر یہی چلا، جو چمتکار کرتے ہیں لوگ اس کو ہی نمسکار کرتے ہیں، جو جتنا زیادہ چمتکار لوگ دکھاتے ہیں لوگ اس کے سامنے اتنا جھکتے ہیں۔ تو لیکن یہ غلط روش ہے، ایک بری روش ہے۔ قرآن شریف نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنانا اور اس طرح کی چیزوں کا عادی ہو جانا یہ کوئی سمجھداری عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان گمراہ معجزوں کے ساتھ وہ بہت سے ایسے خرافات کرتے تھے جس سے امت میں لوگوں کے اندر بگاڑ، دشمنیاں، آپسی حق تلفی کرنا یا ناجائز طریقوں سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا، اس چیزوں کے اندر لوگ اپنی ناجائز محبتوں کو اس کے ذریعے سے حاصل کرتے تھے۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے، کسی کو کسی کی بیوی سے محبت تھی اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی، یہ جادو تو نہ کر کے اس سے درمیان طلاق کروا دیتے، اس سے آپس میں تفریقہ کروا دیتے، اور تاکہ وہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اس طرح کی چیزیں ان کے زمانوں کے اندر عام ہو چکی تھی اور بڑا خرافات تھا۔ تو اس کے اصلاح کے لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرماتے تھے، ان کو روکتے تھے، لیکن نبیوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ، اور وجہ بیان کرتے تھے چونکہ آپ کو، اور نبیوں سے یہ رپلائی، ان کو جواب یہ دیتے تھے چونکہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ ہم جادو کے فارمولے سے کس طرح عمل کرتے ہیں، اس لیے آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو جانتے نہیں۔ اور اللہ کے رسول جو ہوتے تھے، جو انبیاء ہوتے تھے، وہ ان کے شائن شان نہیں تھا کہ اس طرح کا غلط علم جو ظلم ہے، جو ایک گناہ ہے جس کے اندر شرکیہ الفاظ کہے جاتے ہیں، اس طرح کا علم وہ حاصل کرے، اس کو سیکھے اور اس طرح سے ان کو سمجھائے۔ تو وہ اس بات سے کنارہ کس کر لیتے تھے، وہ ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ آپ اس علم کو جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر بھی جب علماء کرام کسی بات کی تنقید کرتے ہیں، کسی بات سے امت کو روکتے ہیں، تو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان مولویوں کو کیا پتہ چلے، ان کو اس بات کی سمجھ تو ہوتی نہیں ہے، تو اس اگر ان کی بات کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اس سے ان کے زمانے کے اندر بھی بات ہوتا تھا کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہوتی تھی اس بات کو چھوڑ دیتے تھے کہ ان کو اس بات کی کیا پتہ چلے، یہ ان کے پاس تو کچھ جادو کا علم نہیں ہے۔ چونکہ ان کے پاس جادو کا علم نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس ان کے جو جادو کے متعلق جو رائے قائم کر رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں، ان کی بات سنی نہیں جائے گی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ دو فرشتوں کو جادو کا پورا علم دے کر دنیا میں بھیجا، کیونکہ نبیوں سے یہ کام لینا نبیوں کی شان کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ نبی جو انبیاء کرام تھے وہ پاکیزہ صفات کے، پاکیزہ کردار کے حامل ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ڈاؤٹ ہو جاوے۔ اگر بالخیر اگر مان لیا جاوے کہ کسی نبی کو جادو کا فارمولہ سکھا کر ان میں تبلیغ کروائی جاتی، تو لوگ ان کی تبلیغ ہو جانے کے بعد کے زمانے کے اندر جو معجزات وہ ظاہر کرتے ہیں تو لوگ اس میں تمیز نہیں کر پاتے کہ یہ جادو سے کیا گیا یا اللہ کی طرف سے ہے، لوگ اس کو بلیم کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ نہیں انہوں نے اپنی جادو سے کر دیا، کوئی ان کی نبوت کو اقرار نہیں کرتا۔ تو بہت سی مصلحتیں مفسرین نے اس موقع پہ بیان فرمائی کہ نبیوں سے ایک کام لینا مناسب نہیں تھا، ان کی شان شان نہیں تھا، ان کے عظیم و شان ہونے کی وجہ سے، ان کے تقدس کے ہونے کی وجہ سے یہ شان شان نہیں تھا، اور یہی ایک معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چونکہ آپ امی تھے، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس کے باوجود اتنا بلیغ قرآن، اتنا نیکسٹ لیول کی جو قرآن شریف ہیں وہ آپ نے آپ کی زبان سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا ایک معجزہ تھا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، چونکہ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، تو آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی انبیاء، کوئی نبی جادو تونے کا علم رکھتا اور اس کو سیکھتا، اس فارمولوں کو سیکھتا اور پھر ان جادوگروں میں جا کے تبلیغ کرتا، تو لوگ کوئی بلیم کر دے کہ اچھا آپ جو معجزات ظاہر کرے وہ بھی اسی جادو کے ذریعے سے ظاہر کر رہے ہوں گے، آپ کوئی معجزات ظاہر کرے وہ اس کے علاوہ سے نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ کی نبوت پہ ایک داغ لگتا، نبیوں کی نبوت پر ایک کویشچن اٹھتا۔ تو اس کو بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا کہ دو فرشتوں کو نکی کیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، وہ انسانی شکل کے اندر یہ شہر جو آباد جہاں پر اکثر جو گڑھ سمجھا جاتا تھا، جو جہاں پر بکثرت اس چیز کو اپنایا، اس کو فالو کیا جاتا تھا، ان کے درمیان بھیج دیا اور ان کو ساری چیزیں سکھلائی گئی کہ اس طرح جادو کے فارمولے ہوتے ہیں، لوگ اس طرح جادو کرتے ہیں آپس میں اور اس سے یہ نتیجے اس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر اس طرح کے معجزات دکھلائے،
اللہ کی طرف سے جب کسی نیک کام کے لیے کوئی اس طرح کرشمہ دکھلاتا ہے اس کو جادو نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کی اگر شریعت کی حدود میں رہ کر شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے ان سے اس طرح کی چیزیں کروائی جاتی ہیں تو وہ اس کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ فرشتے وہ صفات ہیں، فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو تکوینی نظام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے ضمن میں بہت سے ایسے کام بھی اللہ نے لگائے رکھے ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں، مطلب کسی کو موت دینا ہمارے مسلمان کے اندر، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا ہوا روح کو قبض کرنے کے لیے۔ کسی بستی کو عذاب ڈالنا، اس کو الٹ کے پلٹ کر دینا کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اس بات کی شریعت نے اجازت نہیں دی، لیکن فرشتوں کو اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ انہوں نے بستیوں کو الٹ دیا، پلٹ دیا۔ تو تکوینی نظام کے طور پر ایک انتظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے کام ان فرشتوں سے لیتے ہیں، ان کو ہماری شریعت کا مکلف نہیں بنایا گیا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی شریعت ان کے لیے بنا رکھی ہے، تو ان کے تکوینی نظام کو چلانے کے لیے ان سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو جادو کا علم سکھا کر ان کو لوگوں کے پاس بھیجا انسانی شکل کے اندر، اور وہ جادو کے فارمولے دکھاتے تھے اور لوگوں کو معجزات دکھاتے تھے۔ جب انہوں نے معجزات دکھانا شروع کیا تو لوگ اب ان کے پاس آنے لگے اور لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے تھے؟ اب وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہم لوگ جو کر رہے ہیں یہ اس کو غلط نیت سے، غلط بیان، غلط ارادے سے نہ سیکھیں، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ آپ کو ہمارے ذریعے یہ علم سکھا کر آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے، آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ آپ اس علم کو سیکھ کر، اس جادو کے فارمولوں کو سیکھ کر اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں یا اپنی خواہشات والی زندگی گزارتے ہیں، یا اس طرح کے خرافات میں لگ کر اللہ کی نافرمانی اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ اچھی نیتوں سے لوگ آتے تھے کہ اچھا آپ کے پاس جو جادو کا علم ہے اور آپ بڑے ماہر جادوگر معلوم ہوتے ہیں تو ہمیں بھی وہ یہ چیزیں سکھلا دیجئے، یہ فارمولہ ہمیں سکھلائیے کس سے آپ اس طرح کے نتائج ظاہر کرتے ہیں، تو ہم تاکہ اس کی برائی سے بچیں، ہم معلوم کر سکیں کہ بس کون سا جادو ہے، کون سا معجزہ ہے، کون سی چیز تمیز کر سکے۔ تو اب اس کو تو لوگ بچنے کی نیت سے سیکھتے تھے، بچنے کی نیت سے سیکھتے تھے، لیکن جا کر چونکہ ماحول کی خرابی کی وجہ سے اور ان کی بدنیتوں کی وجہ سے، ان کے نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے پھر وہی غلط کام میں لگ جاتے تھے، غلط چیزوں میں لگ جاتے تھے۔ اور اسی کے انسانی شکل میں جب وہ فرشتوں نے ان کو بہت ساری چیزیں سے سکھلائی، ان کو بتلائی، اور ان کو کہا گیا کہ ہم کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا آپ کی آزمائش کے لیے، آپ کے امتحان کے لیے، ان چیزوں سے وہ باتیں نہ سیکھی جائے جس سے اللہ نے منع کیا گیا، ان چیزوں سے وہ چیزوں پر عمل نہ کیا جس سے اللہ نے منع کیا گیا، ان برے کام سے اور ان بری چیزوں سے بچا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اندر لگتے تھے اور وہ ان میں لگ کر بہت سے خرافات اور بہت سی ناجائز باتیں کرتے تھے، بہت سے ناجائز چیزیں کرتے تھے۔ انہی باتوں کو اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کا ذکر فرمایا ہے، وما انزل الملکین ببابل ہاروت و ماروت، نیز بنی اسرائیل ان چیزوں کے پیچھے لگ گئی جو بابل نامی شہر کے اندر ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ مطلب جو ان کو علم جو سحر سکھلایا گیا تھا، یہ لوگوں نے ان سے سیکھ کر، اس علم کو سیکھ کر اس کو غلط استعمال کیا، اور لوگوں کے ذمہ یہود کی بڑی خرابی، اس میں بہت خرافات اور بہت سی ناجائز چیزیں، آج زمانے کے ایک امت کا بہت بڑا طبقہ اس چیز کے اندر ملوث ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات نصیب فرمائے۔ اس طرح کے خرافات کے اندر پڑھ کر ایک بہت بڑا طبقہ اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتا ہے، اور آپ اگر اس میں تحقیق کریں بہت سے الفاظ آپ کو ایسی چیزیں سننے کو ملے گی جو کفریہ ہوتی ہیں، بہت سی ناپاکیاں اس میں لوگ کرتے ہیں، اپنا پیشاب پینا پڑتا ہے یا فوراً شراب اس طرح کی چیزیں چاٹنی پڑتی ہیں، جب جا کے آدمی اتنا قابل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر سکیں۔ تو یہ سراسر ایک کفر ہے، ایک ناجائز علم ہے۔ ہاں البتہ شریعت کے اندر کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں، اور جس کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی ان دعاؤں کو پڑھے، جیسے آیت الکرسی ہے، ہماری قرآن شریف کے اندر آیت الکرسی بہت معزز ہے، اور ایک بزرگ نے اپنی کتاب کے بعد نقل فرمایا، مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح سے لے کر شام تک 25 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد 5 مرتبہ، ظہر کے بعد 5 مرتبہ، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے اور اس کو پڑھے، تو اب اس کی اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، جب یہ آیت الکرسی پڑھ کر کسی کو دم کرے گا تو اس کے ذریعے اس کو شفا ہو جائے گی، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں شرعاً جائز ہیں، لیکن جائز نسخوں کے لیے، سے غلط چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو شریعت کے اندر جو جواز کا راستہ تھا، اس کو لوگ کراس کر کے، اس باؤنڈری کو کراس کر کے بہت سے خرافات کے اندر لگتے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وما يعلمان من احد، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ ان سے یہ نہ کہہ دیتے کہ انما نحن فتنہ، ہم تو محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے ہم کو آپ کے پاس جو بھیجا ہے اس علم کے ساتھ،
وہ آپ کی آزمائش کے لیے، آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ اس علم کو سیکھنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا آپ اس علم کو سیکھنے کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ فلا تکفر، چنانچہ لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا، ان جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ فتعلمون منہم ما یفرقون بہ، یہ لوگ پھر بھی ان فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ تفریقہ پیدا کر دیتے تھے، فوٹ ڈال دیتے تھے بین المرء و زوجی، کسی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وہ ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد وہ اپنی صحیح نیت پر باقی نہیں رہتے تھے، وہ اپنی نیتوں کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی تھی، اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرتے تھے، اس کے اندر خرافات کرتے تھے۔ تو اس لیے ان آیت کریمہ کے ذریعے سے خصوصاً امت مسلمہ کو اور عموماً سارے اسلام کو یہ ساری انسانیت کو دعوت دی گئی ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر اپنا ایک تو وقت کا ضیاع ہے، آدمی اپنے حقوق کی ادائیگی سے دستبردار ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو خرافات کے اندر، ناجائز کاموں کے اندر ملوث کر دیتا ہے اور اس میں نقصان پہنچانے کے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر اگر اسکین کریں، بہت کم ایسے گھر ہوں گے جس میں بلیو نہیں کرتے، ہماری اکثر ماں بہنیں اس چیز کو مان لیتی ہیں، تصور کر لیتی ہیں، لیکن ایک بات صاف طور پہ ہے کہ کوئی جادو، کوئی سحر اللہ کی مرضی کے بغیر اثر نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی مرضی کی کچھ وہ تکوینی نظام کے طور پر جیسے اصول و ضوابط ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کو اسباب سے جڑا ہوا ہے، اسباب کے اس طرح سیٹ ہو جانے سے وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ اسباب جیسے اللہ رب العزت نے جیسے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا، وہ اسباب، وہ ترقیاں، وہ جو ذریعے اگر کوئی مشرک، کوئی کافر اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو چمکا دیتا ہے، اگر وہی اسباب، وہی طریقے اگر کوئی مسلمان اپنا، اللہ تعالیٰ ان کو چمکا دے گا۔ تو اللہ کے یہاں اصول و ضوابط ہیں اور اسباب ہے، اس کو آدمی جب اختیار کرتا ہے، اس کو سیٹ کرتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس سے وہ نتیجے نکال لیتا ہے۔ لیکن اس میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان یا کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ان چیزوں میں پڑھ کر، ان چیزوں میں ملوث ہو کر، ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اس عادت کو ان کی کوالٹی، اچھی صفت ہونے کے اعتبار سے بیان نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ان کی اس عادت کو، اس جادو ٹونا کرنے کو اللہ رب العزت نے برائی کے طور پر، ایک غلط چیز، ایک غلط بات کے طور پر بیان فرمایا کہ ان چیزوں میں پڑھ کر وہ بھٹک گئے تھے اور ان چیزوں میں پڑھ کر انہوں نے خرافات، کفر اختیار کر لیا، اور یہ وہ راستہ ہے آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی اس چیز میں پڑھتا ہے وہ اپنا ایمان اور اسلام کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی آدمی صرف علم کا اور اس طرح کے جادو ٹونوں کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کفریہ الفاظ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی زبان سے شیاطین ایسے الفاظ کہلواتے ہیں اور ایسی چیزیں کہلواتے ہیں جس سے اس کا ایمان کا پنچھی دل سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اور ان چیزوں میں بلیو کرنے اگر آدمی 5 وقت نمازوں کا پابند ہے، اذکار اور تلاوت کا پابند ہے، اور جو قرآن کی تلاوتیں ہیں، نماز ہے، اس کا پابند ہے، دنیا کا کوئی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں رکھ لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر کے فیصلے اللہ جانے۔ تو پھر اس سے آدمی اپنے آپ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ایسی چیزوں کو اختیار کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اذکار کی پابندی کرے، دعا و دیگر کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوتیں کریں، تو وہ اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اور جیسے قرآن شریف کی 2 جو آخری صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت مؤثر صورتیں نازل فرمائی ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے رات میں جب تک ان 2 صورتوں کو نہ پڑھ لیں اور اپنے بدن پر دم نہ کر لیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جس سے جو آدمی کو اس طرح کی چیزوں سے حفاظت کے ذریعہ بنتی ہیں۔ سورہ فلق ہے، ہر چھوٹی سی صورت، ہر کوئی مسلمان، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو جانتا ہے، تو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، نمازوں کے بعد ہے، رات کو 3 مرتبہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تو یہ چیزیں آدمی کسی باپو کے پاس جانے کی، کسی تعویذ کو لینے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آدمی خود باپو بن جائے گا، اپنا خود علاج کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔